اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال امام الباقر علیہ السلام اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد صلوات پڑھ دے بر محمد عزیزان محترم معزز سامعین، ہماری گفتگو زیارت عاشوراء کے چند جملات کی وضاحت کے سلسلے سے ہو رہی ہے، وہ بھی اس مقصد سے کہ انسان جب بھی زیارت عاشوراء پڑھے تو ان چیزوں کو ذہن میں خیال میں لے کر آئے تاکہ معرفت کے مدارج کو طے کر سکے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کل کہ ہماری آج کی گفتگو جو ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک اچھی اور پاکیزہ اور مبارک زندگی کیسے گزاریں، اس کے لیے طریقہ کیا ہے جسے ہم اگر اسلامی زبان میں کہیں تو حیات طیبہ نام دیا جاتا ہے۔ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے اور آنے کے بعد زندگی گزارتا ہے، جیتے سب ہیں، صرف جینا کمال نہیں ہے، کیونکہ جیتے تو جانوران بھی ہیں اور بلکہ کچھ انسان بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہو جاتی ہیں۔ لہذا میں کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ انسان اپنی ریسرچ کو جب پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جانوروں سے انسان بنا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، بڑے ماہرین نے کہا ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی دلیل بھی نہیں ہے، ان کے نظریے ہی میں ان کا جواب پوشیدہ ہے کہ وہ ترقی پاتا پاتا اس مرحلے پر انسان یعنی جانور آیا کہ انسان بن گیا۔ آیا یہ نظریہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کس چیز کو مانتا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو جانور تو اشرف المخلوقات نہیں تھا، ہم نے انسان کو انسان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جانور سے انسان بنا ہے، لیکن ہاں قرآن اتنا ضرور کہتا ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے بات ایک دم اپوزٹ ہے، جانور سے انسان نہیں بنا ہے، لیکن ہاں انسان سے جانور ضرور بنتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل،
کہ بے شک یہ لوگ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر اور پستر ہیں۔ اور وہ کون ہوتا ہے جو صرف جیتا ہے، یا یوں کہہ دے جیتا نہیں ہے بلکہ ایسی نادانی کرتا ہے کہ انسان کی فہرست میں اب اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو آل محمد کو اذیت دے پھر اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے آپ نے کہہ دیا؟ میں تاریخ سے صرف اشارہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات سے مسلسل ہو رہا ہوں۔ جنگیں آپ نے سنی ہے، جنگ خندق، جس میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا تھا، اس نے آنے کے بعد خیمہ رسول پر نیزہ مار کر کہا تھا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس وقت رسول اسلام نے کہا تھا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ آنے والا انسان تھا، لیکن رسول جو اتنا کریم ہے کہ اخلاق کا مجسم ہے، کہا نہیں، ہم نے ایک معیار دے دیا، جو خانہ رسول پر حملہ کرتا ہے وہ انسان نہیں جانور بلکہ جانور سے بھی پستر ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ تو جیتے سب ہیں، تو کیا سب کی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے؟ کہا اگر ایسے ہی چلیں گے تو مثال دی جاتی ہے ہمیں زندگی بھیڑ اور بکریوں کی طریقے سے نہیں گزارنا ہے۔ وہ ایک کو چلتے ہوئے دیکھتی ہیں، پھر سر نیچا کیے ہوئے اسی طرف چلتی چلی جاتی ہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا زندگی گزارے تو معرفت کے ساتھ زندگی گزاریں، زندگی گزارے تو ہمیشہ ترقی کی طرف قدم بڑھائیں، کیونکہ مولا نے کہا ہے افسوس ہے اس انسان کے لیے کہ جس کے 2 دن برابر ہو جائیں۔ 2 دن برابر ہو جائیں یعنی کیا؟ جیسے کل زندگی گزاری تھی ویسے ہی آج زندگی ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ تبدیلی نہ ہونا بتاتا ہے انسان ترقی کی طرف نہیں جا رہا ہے، اور جب ترقی کی طرف نہیں جا رہا ہے تو معصوم کہتے افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ جن کی زندگی معنی نہیں رکھتی ہے، جن کی زندگی میں ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس افسوس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی ہر روز ایک جیسی نہ ہو تو ہر روز کوشش کریں ایک آیہ قرآنی اضافی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ایک جیسی زندگی نہ رہ جائے۔ اگر چاہتے ہیں ہر روز ایک مولا کے قول کو اپنی زبان پر جاری کریں تاکہ ہر روز ایک جیسی زندگی نہ رہ جائے، ایک سجدہ ایک رکعت اپنی زندگی میں اضافہ کر لیا کریں تاکہ ایسا تو نہ کہلائے کہ کل کی زندگی اور آج کی زندگی برابر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زندگی ایک جیسی ہے پھر وہ زندگی افسوس کے لائق ہوا کرتی ہے۔ تو زندگی کیسے گزاریں؟ کہا معصوم نے بیان کیا ہے، زیارت عاشوراء کا یہ فقرہ ہے۔ معصوم کہتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، اے اللہ میری زندگی ایسی وقت قرار دے دے جو حیات محمدی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں مرتے بھی سب ہیں، مرنا کمال نہیں ہے بلکہ اچھی موت مرنا کمال ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کربلا میں دونوں طرف سے لاشیں گر رہی تھی لیکن ایک شہادت کے درجے پر فائز ہو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مر رہے تھے، قربانی دے رہے تھے، اپنے آپ کو اس دنیا سے راہ خدا میں پہنچا رہے تھے، حجت کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ تو اپنی موت کو بھی کیسی موت بناؤ؟ کہا وجعل مماتی ممات محمد و آل محمد، ہماری موت عام طرح کے لوگوں کی موت نہ ہو بلکہ موت محمدی ہو، یعنی کامیاب موت قرار دے دینا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
دیکھیں کل میں نے اشارہ کیا تھا، میں اسی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل میں نے کہا تھا انسان زندگی گزارے لیکن اچھی زندگی گزارے، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ موت و حیات انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ موت و حیات انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہاں اچھی موت اور اچھی حیات بنانا انسان کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی کوشش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ کہہ دے کہ موت ہمارے ہاتھ میں ہے تو پھر انسان مرنا ہی نہیں چاہے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے متوجہ کیا تھا۔ جب انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے وصیت کی ہے تو کہتے ہیں کہ تم کیسے خدا کی نافرمانی کرتے ہو، اور اگر نافرمانی کرنا ہے تو اتنا خیال رکھو کہ تم جب ملک الموت آئے تو اسے واپس بھیج دینا، اور یہ کبھی تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ جب تم ملک الموت کو واپس بھیج نہیں سکتے ہو تو پھر گناہ کیسے؟ یعنی کیا؟ یعنی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں معصوم کہ دیکھو موت و حیات تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو جو چیز اختیار میں ہے وہ موت کو اچھا بنانا ہے اور زندگی کو اچھا بنانا ہے۔ اور اس کے لیے معصوم کہتے ہیں کہ ہمیشہ دعا کرتے رہو، زیارت میں بھی دعا کر کے بتایا ہے کہ اچھی موت کون سی موت ہوتی ہے، اچھی زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے۔ کہا اچھی موت اگر اپنے وقت کی حجت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے تو وقت کی حجت ناز کیا کرتی ہے۔ یہ ایسے تو نہیں کہہ رہا ہوں، امام حسین نے فخر کیا ہے اپنے اصحاب پر، تو کہا موت موت محمدی، حیات حیات محمدی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی صرف گزارو نہیں بلکہ اچھی زندگی گزارو، اچھی حیات گزارو، جسے حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس حیات طیبہ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا کا فقرہ ہے وَارْزُقْنَا۔ دیکھیں دعاؤں میں بھی معصومین نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی جانب بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر لفظ وَارْزُقْنَا استعمال کیا ہے، زیارت عاشورہ میں بھی لفظ وَارْزُقْنَا اور ارزق استعمال کیا ہے، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا عطا کر دے۔ معصوم سے دعا ہے یا نہیں ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھتے یا نہیں پڑھتے ہیں؟ وہاں پر وَجْعَل کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، وَارْزُق۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق کبھی مادی ہوا کرتا ہے کبھی معنوی ہوا کرتا ہے۔ کہا یہ جو رزق ہم دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں صرف وہی رزق نہیں ہوا کرتا ہے، وہ ظاہری حیات کے لیے رزق ہوا کرتا ہے، لیکن معنوی حیات کے لیے بھی ایک رزق ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم مادی زندگی کے لیے رزق کی دعا کرتے ہیں، ویسے ہی معنوی حیات کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور رزق کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ لہذا معصوم کہہ رہے ہیں وَارْزُقْنَا، ہمیں رزق عطا کر دے، اللہم، اے میرے پروردگار۔ وہ رزق کیا ہے؟ دیناً قیما، ایک دین، وہ بھی کون سا دین؟ دین قیم، ثابت دین عطا کر دے۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف دین نہیں، ثابت دین۔ ایسا نہیں ہے کہ آج دل ہوا تو 4 رکعت نماز، کل دل نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ کہا ایسا دین نہیں ہے، دین کے اصول بدلتے نہیں ہیں، دین کا قانون ثابت قانون ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ اشارہ کرتا ہوں، بعض لوگ اس بات کو آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں خدا سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے تو سائنس کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ مشکل نہیں ہے، سمجھیے، لیکن یاد رکھیے سائنس کا قانون بدلتا رہتا ہے، ثابت قانون نہیں ہے۔
یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے ریسرچ دیکھیے گا، زمین اور آسمان کی گردش کے بارے میں کوئی قانون ثابت ہے؟ کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، اور جہاں تک علم پہنچا ہے وہاں تک نظریہ آیا ہے، کل اور آگے بڑھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور نظریہ آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اصول ثابت نہیں ہیں۔ جیسے جیسے علم بدلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے، نظریات بدلتے رہتے ہیں، لیکن دین اور قانون اسلام ثابت ہے۔ لہذا معصوم کہہ رہے ہیں دعا کرو، کس چیز کی دعا کرو؟ دین قیم، یعنی ایسا دین جو ثابت دین ہے، ہر روز بدلنے والے دین کی دعا نہیں کرنا ہے۔ اور ثابت دین کہاں ملے گا؟ تو شاعر کہتا ہے بدلتے رہتے ہیں مزاجے یا انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ اگر تمہیں دین قیم چاہیے تو کسی اور در سے نہیں ملے گا، ایسے در سے ملے گا جس کا وجود ہی ثابت ہے، اور جس نے دین کو ایسا ثابت کر دیا ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے لیکن اصول دین نہیں بدل سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو کہا دعا کرو، ورزقنا، ہمیں عطا کر دے اے اللہ، دیناً قیما، دین ثابت ہمیں عطا کر دے۔ اس کے بعد کہتے وشکراً دائماً، ہمیں شکر کی توفیق عطا کر دے، لیکن وہ بھی وقتی نہیں بلکہ دائمی، ہر لمحے تیری نعمتوں کے لیے حمد بھی کرتے رہیں، شکر بھی کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد معصوم کہتے ہیں کہ دعا کرو، معصوم نے چونکہ دعا میں لفظ استعمال صبرن جمیلا، اور مجھے عطا کر دے صبر جمیل۔ دیکھیں ہر چیز کے لیے قید لے کر آئے ہیں، دین کے لیے قیم، شکر کے لیے دائم، اور اس کے بعد صبر کے لیے جمیلاً۔ اس کے بعد معصوم کہتے ہیں اے اللہ، میں نے یہ جو 3 چیزیں مانگی ہے اگر یہ آ جائے تو ایک پاکیزہ زندگی ہو جاتی ہے، لہذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے رزق میں جو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ وارزق حیاتاً طیبہ، مجھے ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دے، ایک مبارک زندگی عطا کر دے، نیک زندگی عطا کر دے، اچھی زندگی عطا کر دے۔ اس دعا نے بتا دیا کہ صرف جینا کام نہیں ہے بلکہ اچھی زندگی اور اچھے طریقے سے جینا یہ کام ہونا ہے اور کامیابی کہلاتا ہے۔ اور آ کے دیکھیں اس دعا میں 3 پلرز، 3 اہم باتوں کی جانب معصوم نے متوجہ کیا ہے۔ پہلا دین قیم، دوسرا شکر دائمی، تیسرا صبر جمیل۔ اور جب اسے خلاصہ کیا جائے تو ایک جملہ کہیں گے، دین ثابت اگر آپ کو ملے گا تو کربلا سے ملے گا، کیونکہ امام حسین نے دین کو ثابت کر دیا، کسی میں اب وہ طاقت نہیں ہے کہ اس دین کے مقابلے میں کھڑا ہو پائے۔ شکر اگر چاہیے تو کہا شکر دائمی سید سجاد نے کر کے بتایا ہے، ہر قربانی دینے کے بعد بھی سجدے میں شکراً للہ شکراً للہ کہتے رہے ہیں۔ اور صبر جمیل کہا جناب زینب سے اگر اس ذات کو صبر سے نکال لیا جائے تو صبر کا معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، صبر ایک کیفیت کا نام ہے، کوئی چیز نہیں ہے لا کے پیش کر دیا جائے، صبر کیفیت ہے۔ اس کیفیت کو اگر مجسم بنا کر دیکھا جائے تو صبر زینبی بن جاتا ہے، جسے صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ تو معصوم نے کہا کہ اگر اسے خلاصہ کیا جائے تو حیات طیبہ چاہیے۔ وہ حیات طیبہ کیا ہے؟ کہا حیات کربلا اگر مل جائے گی تو حیات طیبہ آ جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو کیسے اصحاب حسینی کی طریقے سے زندگی گزارو، کربلا والوں کی طریقے سے زندگی گزارو کہ جیے بھی تو عزت کے ساتھ، گئے بھی تو عزت و سعادت و شہادت کے ساتھ گئے ہیں۔ اس زندگی کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ لہذا دوسری جگہ مولا ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، بلکہ یہ دعا ہے عام جگہوں پر نہیں، خدا آپ سب کو خانہ خدا کی زیارت کے لیے بلائے۔
انسان کی تمنا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ حج پر جائے، اتنی استطاعت ہو جائے، ایک مرتبہ تو جو واجب ہے اللہ ایسی استطاعت دے دے اس واجب پر ہم عمل کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب جائیں گے اور جو لوگ جا چکے ہیں انہیں دوبارہ بلائے تو کچھ مقامات ہیں جیسے مشعر ہے، عرفات ہے، منی ہے، ان مقامات پر جب دعا کی جاتی ہے تو دعاؤں کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ امام نے منی میں دعا کی ہے، مقام آپ دیکھیے، مقام منی میں آ کے دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی، اے میرے اللہ مجھے قرار دے دے، ممن رضیت عملہ، ان لوگوں میں سے قرار دے دے جس کے عمل سے تو راضی ہے۔ دعا کیا ہے؟ ہر کام ہر عمل ہمیں نہیں چاہیے، اجعلنی ممن رضیت عملہ، ان لوگوں میں سے قرار دے دے کہ جن کے عمل سے تو راضی ہے۔ خدا ہر کسی کے عمل سے راضی نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ رضایت خدا آل محمد سے حاصل ہوا کرتی ہے، بلکہ خود قرآن کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان کا وجود ہے جس سے خدا راضی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں معصوم؟ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دے کہ جس کے عمل سے تو راضی ہے، وَأَطَلْتَ عُمْرَهُ، اور تو نے ان کی عمر کو طولانی بنا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ طولانی بنایا ہے۔ اس کے بعد کہتے وَأَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَمَاتِ، اور تو نے انہیں زندہ بنا دیا ہے، بعد الممات، مرنے کے بعد۔ کیسی زندگی عطا کی ہے؟ حیاتاً طیبتاً، پاک اور اچھی زندگی۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ کہاں آپ کو ملے گا کہ ممات کے بعد حیات مل رہی ہو؟ ہم نے ایک ہی مقام دیکھا ہے جہاں دیکھنے میں موت ہے لیکن اعلان زندگی کا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی ہم نے سر و تن میں جدائی کر دی ہے لہذا ہم نے روح کھینچ لی ہے۔ حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا کہ آؤ دیکھو زندگی کسے کہتے ہیں، حیات طیبہ کسے کہتے ہیں، کہ سر و تن میں جدائی ہو جانا اسے موت نہیں کہتے ہیں، بلکہ قرآن و اہل بیت سے جدا ہو جانا موت کہلاتی ہے۔ حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، اور صرف زندگی نہیں ہوتی ہے بلکہ حیات طیبہ ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ یا تو تو انسان دعا کرے، کس چیز کے لیے دعا کرے؟ حیات طیبہ کے لیے۔ معصوم نے دعا کر کے بتایا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جیسے ہم اپنے مادی بدن کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ویسے ایک اچھی زندگی کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ اچھی زندگی کیا ہے؟ حیات طیبہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حیات طیبہ کیسے ملتی ہے؟ تو ایک دعا کے ذریعے سے ایک پاکیزہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، وہ فارمولے کیا ہیں؟ تو میں دو چار فارمولے وقت کے اندر روایات کے ضمن میں آ کر پیش کروں گا کہ اگر ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جیسے دعا کرنا ہے، دوسرا اسٹیپ اور دوسرا قدم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو، کیونکہ نیک زندگی انسان کو بزرگوں کا احترام سکھاتی ہے۔ پاکیزہ زندگی انسان کو بزرگوں کی خدمت کا سلیقہ عطا کرتی ہے۔ کیا کہا؟ اگر تم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو۔ امام صادق علیہ السلام سے ملتا ہے، یہ روایت جناب جابر نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال سمعت النبی، کہہ رہے میں نے نبی سے سنا، یعنی امام صادق علیہ السلام کہہ رہے میں نے نبی سے سنا، کیا ہے؟ یقولو، جو کہتے ہیں، یقول کانا فیما آت اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام فی الالواح،
بعض روایات میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے جناب جابر نے بیان کیا تھا. تو روایت جیسے بھی ہے پہنچتی ہے یہ روایت کہاں پر؟ امام صادق علیہ السلام نے بتایا رسول اسلام سے کہ رسول اسلام کہتے یقولو، رسول اسلام کہتے کانا فیما آت اللہ عز و جل، جب اللہ نے موسیٰ کو عطا کیا، کیا عطا کیا تھا؟ الواح. آپ جا کے دیکھیں قرآن میں موجود ہے توریت کے لیے کس طریقے سے بلایا تھا. 30 دن کے لیے گئے تھے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اسے کتنا بنا دیا؟ 40 کے عدد میں تبدیل کر دیا. کہہ رہے جب ہم نے یہ الواح عطا کی تھی اللہ نے موسیٰ کو، تو اللہ نے حکم دیا تھا اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. اللہ کا شکریہ، اللہ کے ساتھ ساتھ والدین کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو. اس کے بعد معصوم کی زبانی ہے، اگر تم نے ایسا کیا کہ اللہ کا شکریہ، والدین کا شکریہ، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے عقیقہ المتعالف، وقع یقی کہتے بچا لینا، عقیقہ میں تمہیں بچاؤں گا، المتعالف تمام سختیوں سے، پریشانیوں سے. یعنی ایک پیغام اور مل گیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا پریشانیوں سے نجات کا سبب کہلاتا ہے. عقیقہ ہم تمہیں بچائیں گے پریشانیوں سے، وَأَحْيِيكَ، اور تمہیں زندگی عطا کریں گے. کون سی زندگی عطا کریں گے؟ حیاتاً طیبہ. کون سی زندگی عطا کریں گے؟ حیات طیبہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں حیات طیبہ چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرو. خدا کے شکر کے ادا کے ساتھ ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرو. والدین کا شکریہ ادا کرنے میں 2 چیزیں ملتی ہے، اللہ مشکلات سے نجات بھی دے دیتا ہے، اور صرف جیتا نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی پاکیزہ زندگی بنا دیا کرتا ہے. اب میں ایک جملہ کہوں، تھوڑا سا آپ لوگ متوجہ ہوئیے. عام والدین کے لیے ہے کہ جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہو جاتی ہے. رسول اسلام کہتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب اپنے والدین کے شکریہ سے پاکیزہ زندگی ہوتی ہے تو امت کے والدین کا شکریہ ادا کرنے سے انسان کس منزل پر پہنچے گا خدا سمجھتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. تو اگر پاکیزہ زندگی چاہیے تو پاکیزہ زندگی کے لیے کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کے گھر میں جنت رکھی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مشکل یہی ہے کہ جانا کلیان ہے اور بیٹھ جائیں تھانے والی گاڑی میں تو لاکھ تیزی کے ساتھ وہ گاڑی چلتی رہے اور آپ اپنا چہرہ بھی بدل لیں تب بھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ نے جو سفر کے لیے گاڑی منتخب کی ہے وہ غلط ہے. کہا صحیح دین صحیح ٹریک پر چلو گے تو منزل تک پہنچو گے. اور وہ کہاں سے گزر کر آتا ہے؟ کہا رسول نے جو پہنچایا ہے کہاں تک پہنچایا ہے؟ کہا میں نے جہاں پر دین مکمل کیا ہے وہاں سے جب سفر کرو گے تو تم صحیح حیات طیبہ تک پہنچو گے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. تو والدین کے ساتھ نیکی کرو گے تو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی. اور کیسے؟ کہا تیسرا اسٹیپ ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی کہلائے گی. وہ کیا طریقہ ہے؟ روایت میں بھی ہے، خود قرآن کی آیت بھی ہے. میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قال اللہ ارشاد فرماتا من عمل صالحا، جو کوئی بھی اچھا عمل انجام دیتا ہے. آیت نمبر بتا دے رہا ہوں تاکہ جا کے دیکھ لیجئے گا. ایک سورہ ہے جسے سورہ نحل کہتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے. من عمل صالحا، جو کوئی اچھا عمل انجام دیتا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اس آیت میں ایک پیغام اور ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کو عظمت عطا نہیں ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب نیک اور اچھے اور پاکیزہ زندگی کی بات آتی ہے تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں.
من عمل صالحن، جو کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے، من ذکرین او انثی وہو مومنون، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اس اچھے عمل کو انجام دینے والے کو ہم اچھی زندگی عطا کرتے ہیں، حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد صرف اتنے ہی پر اللہ رکتا نہیں ہے، اللہ کہتے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں جزا بھی دیتے ہیں۔ یعنی جب انسان حیات طیبہ گزارتا ہے تو جزا بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ہی جزا دی جاتی ہے۔ ہماری طاقت ہوتی ہے، ہم اب کبھی کبھی اپنی طاقت سے بڑھ کر دینا چاہتے ہیں، لیکن خدا اس کے یہاں عطاؤں میں کمی نہیں ہے۔ پاکیزہ زندگی گزاریں گے تو جزا خدا کی طرف سے ملے گی۔ کہا کیسے پاکیزہ زندگی ہوگی؟ کہا اچھے عمل انجام دیتے چلے جاؤ گے تو اللہ تمہیں حیات طیبہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تاریخ میں مثالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، سلمان ہے، قمبر ہے، بوذر ہے، یہ تمام افراد کیا، ان کا ہر عمل عمل صالح تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی عمل اپنے لیے انجام دیا ہی نہیں۔ جو بھی قدم اٹھاتے تھے، جو بھی اسٹیپ لیتے تھے، وہ رضایت خدا کے لیے، رضایت محمد و آل محمد کے لیے یہ اسٹیپ ہوا کرتے تھے۔ تو اس مرحلے میں ہے کہ اس بلندی پر پہنچ گئے کہ ان کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو گئی کہ یہ نمونہ عمل اور آئیڈیل بن گئے ہیں۔ اگر چاہتے حیات طیبہ کی مثالیں چاہیے، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں پر آ کے کہہ دے وہ کہاں ہم کہاں۔ ابو ذر و سلمان ہم ہی انسانوں میں سے تھے، انہوں نے اپنی زندگی پاکیزہ بنائی ہے اور بتا دیا کہ پاکیزہ زندگی صرف آل محمد کے در سے نصیب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ چوتھا اسٹیپ اور فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے حیات طیبہ پاکیزہ نیک اچھی زندگی گزاریں تو معصوم کہتے ہیں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرو۔ قال علی علیہ السلام، مولا علی ارشاد فرماتے من قرأ سورۃ المزمل، جو کوئی بھی سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے، کہاں پر؟ فی العشاء، نماز عشاء میں، اور فی آخر اللیل، یا آخری رات میں، یعنی نماز شب میں۔ آخر اللیل یعنی کیا؟ نماز شب میں۔ تو کہتے ہیں کان لہ اللیل والنہار شاہدین، تو رات اور دن دونوں کے دونوں گواہی دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رات بھی اور دن بھی گواہی دیتے ہیں، کس چیز کی؟ مع سورۃ المزمل، سورہ مزمل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ اور جس کے لیے قرآن گواہی دے دے اس کے لیے اس سے بڑی سند نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ طہارت اہل بیت کے لیے سند کیا لے کر آتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہا قرآن کا ہر وعدہ اٹل ہوتا، یہاں تبدیلی نہیں ہوا کرتی ہے۔ لہذا اگر قرآن کے ساتھ شب و روز، کیونکہ انسان کی زندگی دن و رات کے علاوہ کوئی ہے، یعنی ہر لمحہ اس کے لیے گواہی دے گا کہ اس نے جو بھی زندگی کے قدم اٹھائے ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ اور جب شب و روز قرآن کے ساتھ گواہی دیتے ہیں تو اللہ کہتا احیاہ اللہ، اللہ انہیں کیا کر دیتا ہے؟ زندگی تو عطا کرتا ہے، لیکن کیسی زندگی؟ حیاتاً طیبتاً، ایک پاکیزہ زندگی۔ وَأَمَاتَهُ، اور انہیں اگر موت بھی دیتا ہے تو میتتاً طیبہ، انہیں پاکیزہ موت عطا کرتا ہے۔ معصوم نے کہا ہے جیو تو اچھی زندگی اور جاؤ تو اچھی موت کے ساتھ جاؤ۔ اگر اچھی موت چاہیے تو کہا شہادت کہلاتی ہے، اچھی زندگی چاہیے تو کہا غلام آل محمد اور در آل محمد بن جاؤ۔ تبھی تو روایت میں ملتا ہے جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ کون سی موت مرتا ہے؟ میتۃ الجاہلیہ، کہا مرتے سب ہے، اگر عالمانہ پاکیزہ موت چاہیے تو وقت کی حجت کی معرفت کے ساتھ جاؤ گے تو کامیاب جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ میں نے چند باتیں بتائی ہیں، اگر پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو ان باتوں پر عمل کرو۔ اب ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والے کی صفات کیا ہوتی ہیں، میں قول معصوم کے ذریعے سے اور یہی بات کو تمام کر دوں گا۔
کیسے پہچانے کہ یہ بندہ ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے؟ ہمارے لیے کیسے وہ نمونہ عمل ہو جائے؟ دیکھیں پہلے میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک شخص تھا جو بہت ماہر تھا، بلکہ عربی زبان میں جب جائیں گے تو اس کا نام متنبی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے اس نے دعویٰ نبوت کر دیا تھا۔ یہی تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تھوڑا سا آ جاتا ہے تو آدمی ہضم نہیں کر پاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آل محمد سے متصل رہے، کیونکہ وہ علم بھی دیتے ہیں تو ہاضمے کی قوت بھی عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے درجات انہی کے در سے ملتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھا گیا آپ اتنے اچھے اخلاق والے کیسے بنے؟ تو وہ کہتا ہے بروں کو دیکھتا گیا، برائی چھوڑتا گیا۔ اخلاق کے لیے کچھ نیا نہیں کرنا ہے، اچھے بننے کے لیے صرف برائیاں چھوڑنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک بہت اچھا بننے کے لیے کئی چیزوں کو انجام دینا تب اچھے بنیں گے۔ ارے اللہ نے تو ہمیں اچھا بنا کر بھیجا ہے، ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ کہا ان برائیوں کو چھوڑتے چلے جائیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ایک پاک اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو کیا کہا؟ اس سے پوچھا گیا کیسے اچھے بنے؟ تو کہا کہ ہم نے برے لوگوں کو دیکھا، برائیاں چھوڑ دیا ہے، آلریڈی اچھے ہو گئے۔ اچھے بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو اب میں بتانے جا رہا ہوں حیات طیبہ گزارنے والوں کی صفات کیا ہے۔ اگر اپنے آپ کو ایک پاکیزہ زندگی کے ساتھ اس دنیا میں رکھنا ہے تو ان صفات کی جانب توجہ کرتے چلے جائیے، اور اس کے بعد وہ چیزیں جو بری کہلاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیے، ایک پاکیزہ زندگی ہوگی۔ لہذا امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یا احمد، اے احمد، ان اہل الخیر و اہل الآخرہ، کہہ رہے ہیں کہ اہل خیر اور اہل آخرت کثیر بہت زیادہ ہیں۔ حیاؤہم کثیر حیاؤہم، ان کے یہاں حیا بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ حیا ان کے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ قلیل حمقہم، اور ان کی بے وقوفیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ حمق کہتے ہیں بے وقوفی ہونا۔ کثیر نفعہم، اور وہ پرسنٹیج میں فائدے اور پروفٹ کے لیے پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اہل خیر اور اہل آخرت، ان کی صفات کیا ہوتی ہے؟ ان سے بے وقوفی کم ہوتی ہے، نفع ان کی زندگی میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور حیا ان کی زندگی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جس سماج میں حیا ختم ہو جاتی ہے برائیاں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، صرف میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ جہاں حیا ختم ہوتی ہے برائیاں سر چڑھ کے بولنے لگتی ہیں، جہاں حیا باقی رہتی ہے وہاں ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو کیا ہے؟ کہا حیات طیبہ، اہل آخرت والے کیا ہوتے ہیں؟ حیا ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا روایات میں جا کے دیکھیے، روایت میں ملتا ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اگر دین چاہتے ہو تو حیا لانا پڑے گی، اور حیا کہاں سے آتی ہے؟ آئے شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کی زندگی اٹھا کے دیکھے، ان کے یہاں حیا بلکہ مجسمہ حیا ہیں یہ لوگ۔ اگر حجاب ان سے چھین لیا جاتا ہے تو بالوں کے ذریعے سے وہ حیا ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور بے وقوفی ان کے ہاں کم پائی جاتی ہے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا، عقل کسے کہتے ہیں؟ العقل ما عبد بہ الرحمن۔ ان کے یہاں بے وقوفی کم پائی جاتی ہے، یعنی سجدے کم چھوٹتے ہیں، بندگی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں بے وقوفی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کثیر نفعہم، یہ بہت زیادہ پروفٹ حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت ذکر خدا، ذکر آل محمد کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی بیٹھے ہیں تو ذکر آل محمد کر رہے ہیں۔ جو ذکر آل محمد کیا کرتا ہے اس کی زندگی میں نفع ہی نفع ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں الناس منہم فی راحت، کہا زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن لوگ ان سے سکون کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی وجہ سے اذیت نہیں ہوتی ہے۔ الناس منہم، ان سے کیا ہوتے؟ فی راحتین، آسانی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے جہاں یہ زندگی گزارتے ہیں لوگ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کہا نہیں الناس منہم
فی راحتن، ان کی ذریعے سے انہیں سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد معصوم کہتے ہیں وَأَنفُسُهُم مِّنْهُمْ فِي تَعْبٍ، یہ خود مشکلات برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کو اذیت نہیں دیا کرتے ہیں۔ انفسہم، خود فی تعبین، مشکلات کو برداشت کر لیا کرتے ہیں۔ کہا حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی گزارنے والے کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے وجود سے کسی کو اذیت نہ ہو، خود اذیت برداشت کر لیتے ہیں لیکن کسی کو اذیت نہیں دیا کرتے ہیں، یہ حیات طیبہ رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد معصوم کہتے ہیں کلامہم موزون، یہ ہماری طریقے سے ہر وقت صرف بڑبڑاتے نہیں رہتے ہیں، بولتے نہیں رہتے ہیں، بلکہ جب بھی بولتے ہیں تو کلامہم موزون، ان کے کلام نپے تلے ہوا کرتے ہیں، یعنی پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ جبکہ دنیا میں اکثر کیا ہوتا ہے، پہلے بول دیتے ہیں پھر سوچتے ہیں، بعد میں فون کر کے کہتے ہیں بھائی میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا تھا، آپ فلاں کو مت بتائیے گا کیونکہ بات خراب ہو جائے گی۔ کہا یہ کرنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا اس مرحلے تک پہنچتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیات طیبہ رکھنے والا کلامہم موزون، اس کے کلام کیا ہوتے ہیں؟ وزن شدہ ہوتے ہیں۔ تبھی مولا نے کہا ہے، مولا کہتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے کلام کم ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ صرف بولتے ہیں تو مفید بولتے ہیں، بولتے ہیں تو اچھا بولتے ہیں، ورنہ نہیں بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ تو کلامہم موزون، ان کی باتیں وزنی ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد معصوم کہتے ہیں محاسبین لانفسہم، یہ اسی طریقے سے زندگی نہیں گزارتے ہیں بلکہ ہر لمحے اور ہر سانس کا حساب کیا کرتے ہیں۔ کہا سب سے بہترین بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ہر قدم کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے جو لوگ صرف جیب میں ہاتھ ڈال کر ہر جگہ خرچ کرتے رہتے ہیں اور حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، بعد میں جہاں ضرورت رہتی ہے جیب خالی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساب کتاب سے زندگی نہیں گزر رہی تھی۔ کہا انسان عقل مند وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے لیکن حساب کتاب کے ساتھ۔ لہذا معصومین نے متوجہ کیا ہے کہ تمہیں ہر روز اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے، بلکہ مولا کائنات نے تو یہاں تک کہا حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کمپنی میں ہمارے ذمے کوئی حساب کتاب ہوتا ہے یا کوئی اماؤنٹ آ جاتا ہے، جب خرچ کرتے ہیں تو باس کے پاس لے جانے سے پہلے کئی مرتبہ چیک کرتے ہیں کہیں ایک زیرو تے ادھر ادھر نہیں ہو گیا ہے، ورنہ عزت چلی جائے گی، کردار خراب ہو جائے گا، کیا کہا جائے گا۔ کہا ایک چھوٹے سے حساب کتاب کے لیے اتنا خیال ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں موقع دیا ہے، ہر لمحہ تم خیال رکھو کہ تم نے یہ وقت کہاں گزارا ہے، یا مصلی پر گزارا ہے، یا فرش اعضاء پر گزارا ہے، یا ذکر خدا کرتے ہوئے گزارا ہے، یا خدمت خلق کرتے ہوئے گزارا۔ اگر ایسی زندگی ہے تو تمہاری زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اس کے بعد کہتے ہیں تنام اعینہم، ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں، ولا تنام قلوبہم، لیکن ان کے دل نہیں سوتے ہیں، کیونکہ دل سو جائیں گے تو چلتی پھرتی لاش کہلاتے ہیں۔ کہا یہ زندہ ہوتے کیونکہ حیات طیبہ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اعینہم باکیہ، ان کی آنکھیں رونے والی ہوتی ہیں۔ اب رونے والی آنکھیں حیات طیبہ کی علامت ہوا کرتی ہے، چاہے خوف خدا میں روئے چاہے غم حسین میں روئے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ بہت سی صفات ہے، میں چونکہ وقت ہو رہا ہے سمیٹ رہا ہوں۔ معصوم کہتے فی اول نعمت یحمدون، جب انہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ملتے ہی ساتھ اس کا استعمال شروع نہیں کر دیتے ہیں، پہلے حمد خدا کرتے ہیں۔ فی اول نعمت، نعمت کے آغاز میں یہ کیا کرتے ہیں؟ حامدون، خدا کا حمد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وفی آخرہا یشکرون، اور جب اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو شکر خدا کرتے ہیں۔ ذرا آپ بتائیے ہمیں نعمتیں ملتی بھی ہے ختم بھی ہو جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں سے آئیں۔ کہا صفات اور حیات طیبہ رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں ہر نعمت کا حساب کتاب ہوتا ہے، ملنے پر حمد خدا ہے اور استعمال پر شکر خدا ہوا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہم جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہر روز کہتے یا نہیں کہتے ہیں؟
بلکہ ہم یہ جو حمد پڑھتے ہیں تمام حمد خدا کے لیے ہے۔ گویا اللہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے ہر لمحے تم حمد خدا کرتے رہو، کیونکہ جب تک تم زندہ ہو ہر لمحے نعمت الہی سے تم فیض حاصل کر رہے ہو۔ تم سانس لے رہے ہو تو خدا کی وجہ سے، تمہارے لنگس کام کر رہے ہیں تو خدا کی وجہ سے، تم سانس کھینچ بھی رہے ہو تو خدا کی قدرت سے، چھوڑ رہے ہو تو بھی خدا کی قدرت سے، ہر لمحے۔ تو کیسے حمد خدا ہوگی؟ ہم نے آ کے دیکھا کہ بہت سے انسانوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، فلاں شخص بڑا اچھا ہے، شکرا للہ آپ ہمارے کام آ گئے، الحمدللہ آپ ہمارے کام آئے۔ ہم تو تعریف خدا کے لیے نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے تمام حمد خدا کے لیے ہے۔ میں آپ کو کربلا لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہر حمد خدا کے لیے ہے، اسے سمجھیے گا۔ جناب زینب سے جب پوچھا گیا دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا ہے، تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اچھائیوں کو، حسن کو وہ پسند کرتا ہے۔ کہا الحمدللہ مشکلات پر نہیں کہا جاتا ہے، حسن اور خوبصورتی پر کہا جاتا ہے۔ سمجھیے گا کیا کہنا چاہا؟ کہا جب بھی شکر اور حمد کیا جاتا ہے تو الحمدللہ اور تعریف کہاں کی جاتی ہے؟ کہا اچھائی کی جانب جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ کہا اچھائی کا مرکز صرف خدا اور آل محمد ہے جہاں سے حسن اور اچھائیاں نکلا کرتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ وقت ختم ہوا، یقین جانیے روایت بہت بڑی ہے، ایک جملہ ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں کہ یحب الرب، اللہ پسند کرتا ان تسمع کلامہم، کہ ان کی باتوں کو سنیں، اور صرف ایسی نہیں کہا ہے، یعنی حیات طیبہ رکھنے والوں کی باتوں کو اللہ سننا چاہتا ہو۔ مثال دیا ہے کیسے؟ کہا کما تحب الوالدۃ ولدہا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی بات کو سن کر خوش ہوتی ہے اور بار بار سننا چاہتی ہے۔ مثال کیا دیا ہے؟ ماں اپنے بچے سے، آپ دیکھیے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے شاید ماں کے لیے اس سے بڑی جنت نہیں ہوا کرتی ہے، چاہے توتلا بولے لیکن پھر بھی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو اپنی اولاد کے کلام میں بہت مزہ آتا ہے۔ کہا حیات طیبہ رکھنے والوں کی باتیں جیسے ایک ماں محبت کے ساتھ سنتی ہے، ویسے خدا اپنے نیک بندوں کی باتوں کو سننا چاہتا ہے۔ لہذا سمجھ لیجئے کہ آتے ہی ساتھ کہہ دے ہم نے تو یہ مانگا کیوں نہیں ملا۔ کہا اللہ تمہاری باتوں کو بڑی محبت سے سنتا ہے، بار بار بلانا چاہتا ہے۔ تمہارے لیے نعمت بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں آ کے بات کرنا اللہ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لہذا تمہیں بلانا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے معصوم نے کہا ہے دیکھو یہ مت سوچو کہ ہم نے مانگا تو کیوں نہیں ملا، کہا یہ مانگنے کی توفیق بھی خدا عطا کیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں، کبھی کسی کا کال آ جاتا ہے کہتے ہیں ارے 1 گھنٹے کے لیے بربادی گئی، کال نہیں اٹھائیں گے، راستے میں مل گیا تو کٹ مار کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی باتوں سے فائدہ نہیں، پریشانیاں ہوتی ہے۔ لیکن حیات طیبہ والوں کی باتیں کیا ہوتی؟ کلامہم موزون، ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، اللہ بڑی شفقتوں کے ساتھ، مہربانیوں کے ساتھ سنتا ہے۔ میں نے روایت کو چونکہ بہت بڑی ہے طولانی ہے چھوڑا، ایک جملہ ہے جہاں سے میں منزل پر آنا چاہتا ہوں۔ معصوم کہتے ہیں یموت الناس مرتن، لوگ ایک مرتبہ مرتے ہیں۔ یموت الناس مرتن، لوگ کتنی مرتبہ مرتے ہیں؟ ایک مرتبہ۔ لیکن پاکیزہ زندگی گزارنے والے یموت احدہم، ان میں سے ہر ایک بندہ فی کل یوم، ہر روز مرتا ہے کتنی مرتبہ؟ 70 مرتن، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ وہ موت پاتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ لوگ زندگی میں ایک مرتبہ مرتے ہیں، لیکن حیات طیبہ رکھنے والے کہا ایک دن میں 70 مرتبہ۔ یہ 70 محاورہ ہے، یعنی ہر لمحے وہ موت کو گلے لگاتے ہیں۔
اور کیوں نہ ہو، کیونکہ حیات طیبہ رکھنے والے انہی کے کردار پر زندگی گزارتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں لیکن علی تو میدان جنگ میں جاتا ہی اس لیے ہے، موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے، اسے موت سے کوئی بیر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو کہا ہر لمحے وہ موت سے ٹکراتا ہے، کس طریقے سے؟ فی مخالفت انفسہم، اپنی نفسانی خواہشات سے ٹکرانے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جب وہ اپنی نفسانی خواہشات سے ٹکراتا ہے تو گویا ایک مرتبہ اپنے آپ کو مارتا ہے، پھر نئی زندگی پاتا ہے۔ کہا حیات طیبہ رکھنے والے وہ افراد ہیں جو ایک مرتبہ نہیں بار بار موت کو گلے لگاتے ہیں۔ ہم نے کربلا میں بھی دیکھا کہ حسین جب آئے اصحاب کے پاس جنگ کرتے کرتے تو ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو حسین کی آواز پر لبیک کہے؟ اس کے بعد بعض روایات میں ملتا ہے کہ مولا اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارا آقا تمہیں آواز دے رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لبیک نہیں کہتے ہو؟ روایت کا جملہ ہے کہ ان شہداء کے لاشوں سے جواب آیا ہے کہ مولا ہمارے جسموں کو موت نے رو کے رکھا ہے، اگر ہمیں بار بار زندگی عطا کی جائے تو ہم بار بار آپ پر قربان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم موت سے نہیں گھبراتے ہیں بلکہ ہم آپ کے صدقے میں اس موت کو پاکیزہ موت اور حیات محمدی کے ساتھ ساتھ ممات محمدی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں سعادت ہے، اس میں شہادت ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حسین لڑتے لڑتے ایک مرتبہ نہر فرات کے پاس بھی آئے اور آنے کے بعد اپنے بھائی عباس کو متوجہ کیا، کہا بھیا عباس تم نے دیکھا اپنے بھائی کی جنگ کو کس طریقے سے لڑتا ہے؟ اور اس کے بعد وہ موقع بھی آیا کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ جا کے آپ دیکھیے گا روایات کربلا کو اٹھا کے جب اس کا مطالعہ کریں گے تو ملتا ہے کہ حسین جب کربلا آئے تھے، خیام حسینی جو لگائے گئے تھے اس میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ پہلا خیال یہ تھا کہ حسین چاہتے تھے ان کا لاشا بے گور و کفن نہ رہے، تبھی تو قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد کہا تھا کہ اے قبیلہ بنی اسد والو دیکھو ہم اب ہمیشہ کے لیے یہیں آ گئے ہیں، ہم جب راہ خدا میں شہید ہو جائیں ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو ملتا ہے کہ کہا تم اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دینا۔ جب عورتیں آئیں تو آقا حسین نے زینب کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچایا کہ کہہ دو اگر تمہارے مردوں کے لیے کوئی رکاوٹ آ جائے تو تم نہر فرات پر پانی بھرنے آنا تو ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ اور جب خواتین بھی جانے لگی تو آقا نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ جب بچے آئے بڑی معصومیت سے آقا حسین نے ایک جملہ کہا تھا، بچوں اگر تمہارے والدین ہمارے جنازوں کو دفن نہ کر پائے تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور آنے کے بعد ایک ایک مٹھی کھیلتے ہوئے ہمارے جنازوں پر مٹی ڈال دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نہیں چاہتا ہے اس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہے، تبھی تو اتنی تاکید ہے۔ لیکن ہاں داران مظلوم کربلا جس نے اتنا اہتمام کیا ہو اس وقت سید سجاد بھی تو موجود رہے ہوں گے نا، تبھی تو روایت میں ملتا ہے جب کاروان حسینی کو ارے مقتل سے گزارا گیا ایسا لگ رہا تھا سید سجاد کے بدن سے روح نکل جائے گی، کیوں نہ ہو چونکہ بابا چاہتا تھا ان کا جنازہ بے گور و کفن نہ رہے۔ ارے وہ جنازے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی انہیں تو دفن کر دیا گیا، لیکن جو پاکیزہ جنازے تھے انہیں بے گور و کفن اسی طریقے سے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، اس فرش ادا کا، آئے ہوئے مومنین کا، ٹوٹے ہوئے قلوب کا، پاکیزہ اشک
نکلے ہوئے ان کی پاکیزہ آنکھوں کے ذریعے سے تجھے تیری بارگاہ میں ان پاکیزہ اشک کا واسطہ ہے۔ تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ بار الہ جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارے قوم کے بچے کو کبھی بھی علم دنیاوی اور اخروی علوم سے کبھی بھی محروم نہ رکھنا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ہمارے قوم کے بچے جو امتحان دے رہے ہیں انہیں اچھے نمرات سے کامیابی عطا فرما۔ بار الہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم جئیں تو پاکیزہ زندگی گزاریں اور اس دنیا سے جائیں تو کامیابی کی زندگی محبت و آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔